لفظ کو شناسا لکھا جاتا ہے، لفظ کو شناسا لکھا جاتا ہے، یعنی کہ دریا کو پیاسا لکھا جاتا ہے۔ میرے جذبات سے واقف ہے قلم میرا، وفا لکھوں تو عباس لکھا جاتا ہے۔ نعرہ حیدری، علی علی کریں دے راسوں دے دشمناں کو سڑیں دے راسوں، علی علی کریں دے راسوں دے دشمناں کو سڑیں دے راسوں، زمانہ کچھ پیا آسی اصغر، نعرہ حیدر تلیں دے راسوں۔ نعرہ حیدری، لشکر شہ کا جو سالار نظر آیا، لشکر شہ کا جو سالار نظر آیا، ارے وہ تو ہو بہو حیدر کرار نظر آیا، اس لیے چومتے ہیں ہم پرچم عباس کو، ہمیں پنجے میں علمدار نظر آیا۔ نعرہ حیدری، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، دل دھڑکتا ہے تو ماتم کی صدا آتی ہے، لہر میں گیا میں پوچھا ملائکہ نے، اٹھاتے تھے علم تمہارے قبر سے تو خوشبوئے وفا۔ یا ولی یا ولی تیرے کیا دینا ہے، یا علی دن تیرے کیا دیا ہے، یا ولی تیرے کیا دینا ہے، یا ولی تیرے کیا دینا ہے، یا ولی تیرے کیا دینا ہے، اور یا ولی تیرے کیا دینا ہے، یا ولی تیرے کیا دینا ہے، زندگی تیرے یقینا ہے، یا ولی تیرے یقینا ہے، یا ولی تیرے یقینا ہمارے نزدیک علی کی ہے، یہ ہمارے زندگیوں میں جس طرح شامل ہے، ہمارے اپنے موبائل میں لکھا ہے کہ زندگی کیا ہے تم کو بتلاؤں، ارے زندگی کیا ہے تم کو بتلاؤں، عشق ہے میں نے یہ لکھا ہے کہ موت بیسیکلی ہم مومن کے نزدیک کیا ہے، انتہائی توجہ کہ موت سے کیوں ڈراتے ہو ہم کو، موت سے کیوں ڈراتے ہو ہم کو، ہماری
جینا ہے یا علی تیرے کیا جینا ہے اور لاگی لا پڑھنے والوں یہ سن لو لاگی لا پڑھنے والوں یہ سن لو راہ حق کا علی ہی سینہ ہے نعرہ حیدری اسی شور سے مجھے اعلان کر دیا گیا کہ اے پیغمبر اگر تم نے آج یہ اعلان نہیں کیا نا تو تم نے اپنی رسالت کا ہدیہ نہیں دیا اس میں سے مجھ کو بولے گیا رسول خدا آپ نے کہا کہ نمازیں پڑھیں نمازیں پڑھی آپ نے کہا روزہ رکھے ہم نے روزہ رکھا آپ نے کہا حج کرے ہم نے حج کیا آپ نے کہا زکات دے ہم نے زکات دی آپ نے کہا کہ اللہ کو ایک مانو باقی مجھے وہ چھوڑ دو ہم نے مان لیا آپ نے کہا شراب حرام ہم نے کہا سب کچھ حرام ہو گیا یہ کیا آپ نے نیا بہت بتا دیا کہ پہلی ہی برائے تھی تو وہ آتا ہے کہ عرض بن عمر میں پتھر گرا اور وہاں پہ تو نصیب ہو گئی اب اس تناظر میں شروع دیکھیے گا کہ لاگی لا پڑھنے والوں یہ سن لو راہ حق کا علی ہی سینہ ہے یا علی تیرے کیا جینا ہے یا علی تیرے کیا جینا ہے اور ہم کو مادر نے یہ ہے بتلایا ہم کو مادر نے ہے یہ بتلایا دشمن مرتضی زمینہ بعد قدر یا علی تیرے کیا جینا ہے یا علی تیرے کیا جینا ہے اور کون کیا جانے اپنا رتبہ ہے جون کیا جانے اپنا رتبہ ہے مجھ کو تیرا پسینہ ہے یا علی تیرے جینا ہے یا علی تیرے کیا جینا ہے اور ہر حسینی ہے مظہر ایمان ہر حسینی ہے مظہر ایمان دعائے زہرا کا یہ سفینہ ہے یا علی تیرے کیا جینا ہے یا علی تیرے کیا جینا وہ ماتمی ہے بس حسین کا وہ ماتمی ہے بس حسین کا وہ ماتمی ہے بس حسین کا ماتمی ہے بس حسین کا نہ ڈری ہو جس کو موت کا نہ ڈری ہو جس کو موت کا ہو دیس جس کا کربلا وہ ماتمی ہے بس حسین کا وہ ماتمی ہے بس حسین کا وہ ماتمی ہے بس حسین کا جناب سیدہ کی جو جناب سیدہ کی جو دعاؤں میں ہے پل رہا وہ ماتمی ہے بس حسین کا نعرہ حیدری
नाजिला वो मातमी है बस हुसैन
تو
أعوذ بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ارباب اعظام آپ کے سامنے قرآن کریم کی یہ ساعت کو موضوع سخن قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ وہ سورہ مجیدہ میں اللہ نے شان ولایت کا بھی اعلان کیا ہے اور پیغام ولایت کا بھی اعلان کیا ہے، اور جتنی بھی انسانی مشکلات کا حل ہے اللہ نے بتا دیا ہے کہ تمہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی مشکل کا حل چاہتے ہو آ جاؤ تو شان ولایت استعمال اس دروازے سے ہر مشکل کا حل موجود ہے اور تمہیں مل سکتا ہے۔ اسی لیے دنیا جہاں میں یہ بڑی بات ہوئی جب عیسائی مذہب کا جو سردار پوپ نجف اشرف میں سستانی کی ملاقات کے لیے آیا تو دنیا یہ حیران تھی کہ عیسائی برادری کا سردار فرزند علی آیت اللہ سستانی کے پاس کیوں آیا ہے؟ میں کہا کرتا ہوں یہ پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا ہے۔ جب بھی دنیا والوں کو کوئی مشکل پیش آئی ہے آئے ہیں یا دروازہ علی پر یا اولاد علی کے طرف۔ اور اگر ہم تاریخ کی حقیقتوں کی طرف توجہ کریں تو تاریخ کے کچھ ایسے حقائق نظر آتے ہیں۔ دنیا والے جب مشکل میں تھے تو انہیں فقط ایک دروازہ نظر آیا ہے، علی کا دروازہ یا اولاد علی کا دروازہ۔ کون سی حقیقتیں؟ اور یہ ایسی حقیقتیں ہیں جنہیں دنیا اسلام نے تسلیم کیا۔ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ایک حقیقت ہوتی ہے جسے انسان تسلیم نہیں کرتا، ایک حقیقت ہوتی ہے جسے انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا،
لیکن یہ ایسی حقیقتیں ہیں جسے مسلمانوں نے تسلیم بھی کیا ہے اور جسے تحریر بھی کیا ہے۔ پہلی حقیقت کیا ہے؟ علماء اہل سنت کے ذمہ دار علماء نے یہ لکھا کہ خلیفہ وقت حضرت عمر نے اپنی زندگی میں کم سے کم 70 مرتبہ کہا لولا علی لہلک عمر، اگر میری مشکل کشائی کے لیے علی حیدر کرار نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ تاریخ اسلام کی وہ حقیقت ہے۔ گویا مسلمانوں کے خلیفہ نے سمجھا دیا کہ اے کلمہ گو خبردار، علی کو اپنے جیسا نہ سمجھنا۔ جب مجھے بھی کوئی مشکل آتی ہے تو میں علی کے دروازے پہ جاتا ہوں۔ وہ انہوں نے بتا دیا۔ یہ پہلی حقیقت ہے۔ دوسری حقیقت علماء اسلام نے بڑی ذمہ داری سے نقل کی ہے اور بڑی امانت سے نقل کی ہے۔ دوسری حقیقت حضرت ابو حنیفہ امام اعظم جو پوری دنیا اسلام کی تعظیم کرتی ہے، ان کی فکر پر عمل کرتی ہے، وہ اپنے زندگی میں فرمایا کرتے تھے اور اس جملے کو تمام علماء اسلام نے لکھا۔ وہ کہا کرتے تھے لولا السنتان لہلک النعمان، اگر میں نے 2 سال علی کے فرزند جعفر صادق کی خدمت میں نہ گزارے ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ پہلی حقیقت جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ نے بیان کی۔ دوسری حقیقت جو امام اعظم ابو حنیفہ نے بیان کی۔ تو اگر ہم ان 2 حقیقتوں کو سامنے رکھیں، ہمیں یہ معلوم ہوا بعد از وفات رسول 2 راستے چلے ہیں، ایک ہلاک ہونے والوں کا ہے، ایک ہلاکتوں سے بچانے والوں کا ہے۔ اور یہ بزرگان دین سمجھا رہے ہیں خبردار، جب ہمیں ہلاکت سے نجات علی کے دروازے پہ ملی ہے، اس دروازے کو چھوڑ کر کہیں اور نہ جانا۔ اس دروازے کو چھوڑ کر کہیں اور نہ جانا۔ یہ تاریخ کی یہ وہ حقیقتیں ہیں، اور فقط یہاں تک نہیں بلکہ علماء اہل سنت کے بزرگ علماء نے ایک روایت نقل کی ہے۔ ایک سال آیا، مسلمان حج کے لیے گئے، دوسرے خلیفے کے زمانہ ہے، وہ بھی حج پر گئے ہوئے ہیں۔ حجر اسود کے پاس حضرت عمر کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں میں نے رسول کو تجھے بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن میں جانتا ہوں انت لا تنفع ولا تضر، میں جانتا ہوں نہ تو نفع دیتا ہے نہ تو نقصان دیتا ہے، بس میں نے نبی کو دیکھا وہ تجھے بوسہ دے رہے تھے۔ جب یہ آواز وارث قرآن علی حیدر کرار کے کانوں میں پڑی، علی حیدر کرار بول کے کہتے ہیں اے مسلمانوں کے خلیفہ، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو پتھر جو حجر اسود ہے یہ نفع بھی دیتا ہے، یہ نقصان بھی دیتا ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ کہتے سورہ آراف کی آیت نہیں پڑھی 172 میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اے میرا رسول ان لوگوں سے کہہ دو اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے ذریت آدم کے سامنے یہ پیش کیا، بتاؤ
کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ عالم ذر میں ان تمام ذریت آدم نے کہا بلا شہدنا، اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں تو ہی ہمارا رب ہے۔ جب امام نے یہ آیت پڑھی فرماتے ہیں اے مسلمانوں کے خلیفہ، جب یہ میثاق، جب عالم ذر میں یہ گواہی دی جا رہی تھی، اس وقت حجر اسود کو اللہ نے گواہ بنایا تھا۔ فرماتے ہیں لہو عینا، اس پتھر کی دو آنکھیں، جس نے گواہی دی تھی اس کو دیکھا تھا، فَلَهُ شَفَتَانِ، اور اس کے دو ہونٹ ہیں۔ جو بھی اس عالم ذر میں گواہی دے چکا، اگر وہ آ کر اسے بوسہ دے گا تو یہ پتھر اس کی وفا کی گواہی دے گا، اس کے لیے یہ فائدہ مند ہے۔ جس نے اقرار کیا تھا بوسہ نہ دیا، کہے کہ اس میں کیا فائدہ، اس کے لیے نقصان ہے۔ جب سنا خلیفۃ المسلمین نے اصحاب کا مجمع ہے، کعبے کی دیوار ہے، بول کر کہتے ہیں ما ابقانی اللہ فی ارض لست فیہا یا ابا الحسن، اے حسن کے بابا خدا مجھے اس زمین پر زندہ نہ رکھے جہاں آپ میری مشکل کشائی کے لیے نہ ہو، جہاں آپ میری مشکل کشائی کے لیے نہ ہو، خدا وہاں مجھے زندہ نہ رکھے۔ آج دنیا کہتی ہے آپ علی کو مشکل کشا کو کہتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ خلیفۃ المسلمین سے سیکھ لے۔ وہ جب کہہ رہے ہیں کہ میری مشکل کشائی کے لیے اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، اور دوسری بات یہ کہ ہم نے کبھی علی کو اللہ تھوڑی کہا ہے، ہم تو علی کو اللہ کہتے ہیں، نہ علی کو رب کہتے ہیں، ہم تو علی کو اللہ کا ولی کہتے ہیں، اور ہم تو کہتے ہیں علی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وحی رہتا اللہم صلی اللہ پتھر ہے جیسے قدمہ کے نشان ہے، ایک خوش قسمت وہ بھی پتھر ہے تم جگ دے یوں سلطان ہے، یہ اصغر کا بچ گئے ہیں جو بڑھ گئے ہیں شیطان ہے۔ نعرہ حیدری صلوات پڑھ دیں محمد درود پڑھ رہے ہیں، یہ معمولی بات نہیں۔ روایت ہے کہ جب حضرت آدم اور بی بی حوا کی شادی ہو گئی تھی تو اللہ کا حکم ہے آدم پہلے جناب حوا کو حق مار دیں، نکاح سے پہلے حق مار دیں۔ حضرت آدم کہتے ہیں کہ اے بی بی آپ کا حق مار جاؤ، اللہ اکبر، بی بی نے مانگا ہے نکاح۔ میرے پاک امام فرماتے ہیں، جناب حوا فرماتی ہیں یا نبی اللہ میرا حق مار یہ ہے آپ ایک مرتبہ محمد والے محمد کی ذات پہ صلوات دیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ جب حق مار میں کہا کرتا ہوں، جب حق مار اتنا پاک ہو قیامت تک نسل آدم رہے، حق مار اتنا پاک تھا۔ یہ درود یہ معمولی چیز نہیں ہے، روایت ہے ایک دن رسول اللہ ایک باغ میں تشریف فرما ہے اور علی مولا کے ساتھ میں علی مولا نے دیکھا ایک شہد کی مکھی نبی کا طواف کر رہے ہیں۔ علی مولا کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ شہد کی مکھی آپ کا طواف کیوں کر رہی ہے؟ کہتے ہیں یا علی
آج یہ میزبان بن کے ہمیں دعوت دے. حیوانوں میں بھی ولایت عرض کیا تھا، ولایت پیش کی گئی ہے. یہ بھی معرفت رکھتی ہے، یہ ہمیں دعوت دینی آئی ہے، میزبان بن کے آئی ہے، ہم اس کے مہمان بنیں گے. کہتی ہے کہ علی حیدر کرار کو بھیجیں، شہد کا چھتا تیار ہے. روایت کہتی ہے شہد کی مکھی چل رہی ہے، علی حیدر کرار پیچھے پیچھے، اور وہ بھی بڑے فخر سے چوڑا ہو کے چل رہی ہے. بھلا کیوں فخر نہ کرے؟ جب آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے تو آپ فخر کر کے چوڑا ہو کر چلیں. اس کے ساتھ تو سید الاوصیاء جا رہا، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ تو وارث جنت جا رہا. امام جب شہر کے چھتے کے قریب پہنچے تو شہد کی مکھیوں نے چھتا چھوڑ دیا. امام نے وہ شہد کا چھتا اتارا، نبی کی خدمت میں لائے. جب سید الرسل نے اور علی مولا نے وہ شہد تناول کی، بڑی میٹھی تھی، بڑی پاکیزہ تھی، بڑی پاک تھی. سید الرسل بھی خوش ہوئے، علی مولا بھی خوش ہوئے. نبی وہ شہد کی مکھی جو میزبان تھی ابھی موجود ہے. نبی فرماتے ہیں شہد کی مکھی مجھے یہ بتا، تو مختلف باغوں سے، مختلف پھولوں سے، کوئی ترش ہوتا ہے، کوئی پھیکا ہوتا ہے، کوئی میٹھا ہوتا ہے، رس بھی مختلف ہے، کلر بھی مختلف ہے، باغ بھی مختلف ہے، لیکن تیرا شہد بڑا میٹھا ہے، لیکن تیرے شہد میں بڑی لذت ہے، تیرے شہد میں بڑی پاکیزگی اور طہارت ہے. اس کا ریزن کیا ہے؟ کہتے یا نبی اللہ، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. میں جب یہ رس چنتی ہوں وہاں سے لے کر اپنے گھر تک آپ کی ذات پہ 3 مرتبہ صلوات بھیجتی ہوں. جس کی برکت سے اللہ پھیکاہٹ اور ترش کو مٹھاس میں بدل دیتا ہے. اللہ اس تلخی کو مٹھاس اور پاکیزگی میں بدل دیتا ہے. اب میں یہاں کہا کرتا ہوں، مجھے آپ بتائیں یہ شہد افضل ہے یا آپ؟ یقیناً کہیں گے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اولاد آدم کو اشرف المخلوقات کر دیا. اولاد آدم اشرف المخلوقات ہے، لیکن اس مخلوق میں بھی افضل اللہ کے نزدیک وہ ہے جس کے دل میں نور ولایت علی ہے، جس کے دل میں نور ولایت علی ہے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ جب شہد کی مکھی اگر وہ آل محمد کی ذات پہ صلوات بھیجے تو جو ترش اور پھیکا پن ہے وہ مٹھاس میں بدل جائے. اگر ہم نور ولایت علی رکھنے والے زندگی میں درود شامل کر لیں، اللہ جانے زندگی کی کتنی تلخیاں ختم ہو جائے. جب درود کی برکت سے شہد میں طہارت اور پاکیزگی آ سکتی ہے، آل محمد کے چاہنے والوں کے کتنے کردار پاک ہو سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور دیگر باواز بلند صلوات. لہذا اس گھرانے کی جس نے بھی قدر کی ہے، عزت کی ہے، اسی ہی کو شرف ملا ہے. آئے جناب فاطمہ الزہرا کیا فرماتے ہیں؟ اللہ مل کے صلوات نبی کی ذات. اللہ صلی علی محمد. جناب سیدہ کیا فرماتی ہیں؟ کون ہے خوشنصیب؟ آج ہمارے پاس 4 روپے آ جائے تو ہم کہتے ہیں ہم کامیاب ہیں، گاڑی آ گئی تو ہم کہتے ہیں کامیاب ہیں، ہمارے پاس اچھا مکان بنا لیا کہ ہم کامیاب ہیں، اولاد ہو گئی کہ بس ہم کامیاب ہو گئے. لیکن بنت رسول فرماتی ہیں
تمہاری یہ سب کچھ ہونا یہ کامیابی نہیں ہے. اگر یہ سب نہ ہو فقط تمہارے دل میں نور ولایت علی ہو. لسان عصمت سے بول کے فرماتی ہیں السعید من احب علیا. زہرا کی نگاہ میں خوش بخت وہ ہے جو علی حیدر کرار کا عمدار ہے. وہی خوش بخت ہے, وہی کامیاب ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد. آل محمد کی عظمت کو, ان کے فضائل کو, ان کے کمالات کو آپ جتنا بیان کریں گے پروردگار آپ کے لیے شرف اور وقار رکھ دے گا. اب دیکھیں قاعدہ مجیدہ ہے, اللہ نے قرآن میں کسی بھی حکم کے پہنچانے میں نہیں کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. اللہ نے یہ آیت حج کے حکم کے لیے بیان نہیں کی. اللہ نے یہ آیت نماز کے حکم کے لیے بیان نہیں کی. اللہ نے یہ آیت زکوٰۃ کے لیے بیان نہیں کی. اللہ نے یہ آیت خبز کے لیے بیان نہیں کی. اللہ نے یہ دین کی کسی اور حکم کے لیے نہیں کہا. حالانکہ سید الرسل تمام کار رسالت انجام دیتے رہے, لیکن امر ولایت علی کے اعلان کے بارے میں فرمایا اے میرا حبیب اگر تو نے اعلان ولایت علی نہ کیا گویا تمہارا کار رسالت بیکار رہ جائے گا. اور دوسرا, اے علی تم اس اعلان ولایت میں ڈرنا نہیں. واللہ یعصمک من الناس, تم لوگوں کے شر سے نہ ڈرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی ہمارے بہت بڑے مجتہد ہیں, ایران میں اس وقت موجود ہیں. انہوں نے خواب دیکھا. خواب میں حرم امیر المومنین میں خود مولا کی زیارت کی, اور امام عالم خواب میں کہہ رہے ہیں کہ اے ناصر تم ہمارے مذہب کے ناصر و مددگار بن جاؤ. اللہ, نام بھی ناصر ہے اور دین کی نصرت کرتے ہیں. کیا کہا کہ تم میری ولایت کو عام کرو. اور آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کہتے ہیں, امام فرماتے ہیں کہ تم میرے فضائل اور کمالات کو بیان کرو. واللہ یعصمک من الناس, وہی آیت کی تلاوت کی جو اللہ نے وہی بیان کر کے نبی کو کہا علی کی ولایت کا اعلان کر لے, لوگوں سے نہ ڈر, اللہ تجھے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. امیر المومنین بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اے ناصر لوگوں سے نہ ڈرنا, اللہ تیری لوگوں کے شر سے حفاظت کرے گا. اور انہوں نے کتاب لکھی جو بہترین جامع کتاب ولایت علی ابن ابی طالب پر, جو امیر المومنین کی عظمت و شان میں جو آیات نازل ہوئی, علماء اہل سنت کی کتابوں کے حوالے دے کر بتایا کہ یہ قرآن وہ ہے جو علی کا فضائل بن کر آئے. یہ قرآن, اس لیے میں تو کہا کرتا ہوں کہ قرآن بعد میں نازل ہوا ہے, پہلے علی نے عمل کیا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد. یہ نور ولایت علی, یہ نور ولایت علی محمد, یہ کوئی معمول نہیں. یہ وہ قیمتی نور ہے جو نہ آپ کو مارکیٹ سے ملتا ہے نہ کسی سپر اسٹور سے ملتا ہے. یہ اللہ کا ایسا عطا کرتا تحفہ ہے جو بے مانگے عطا کرتا ہے. اور اللہ نے یہ ظرف دیکھ کے یہ نور عطا کیا ہے. یہ بے مانگے عطا, یہ اللہ کا فضل ہے. لیکن اللہ نے
یہ نور خاص ظرف میں رکھا ہے، ہر ظرف میں نہیں ہے یہ نور۔ دیکھیں میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں، جیسے ایام محرم میں کیا ہوتا ہے، سبیلیں دودھ کی سبیل لگتی ہے، مثال کے طور پہ دودھ کی سبیل ہے اور اس پہ میں دودھ تقسیم کر رہا ہوں۔ آپ آئے، کہا کہ قبلہ ہمیں بھی نیاز ہے حضرت علی اصغر میں سے دودھ دے۔ میرے پاس کچھ گلاس پڑے تھے، ایک مٹی والا گندا گلاس ہے، ایک نجس گلاس ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا میں نے اس پاک دودھ کو ایک گندے گلاس میں ڈال دیا، میں نے اس پاک دودھ کو ایک نجس گلاس میں ڈال دیا۔ آپ کہیں گے یہ مولانا کیسے نجف سے پڑھ کر آئے ہیں، ایک پاک چیز کو نجس ظرف میں ڈال دیا۔ توجہ، آپ کی عقل یہ پسند نہیں کرتی کہ ایک پاک چیز کو ایک نجس ظرف میں ڈال دیں، جب ہماری عقل یہ پسند نہیں کرتی ایک نجس چیز کو، ایک پاک چیز کو نجس ظرف میں ڈال دیں، تو جو خالق عقل اللہ ہے وہ کیسے پسند کرے ایک نجس دل میں نور ولایت علی ڈال دے۔ یہ سعادت مندوں کو یہ نور ولایت علی ملتا ہے، یہ خوش نصیب لوگوں کو یہ نور ولایت علی ملتا ہے۔ اسی لیے امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں دل میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے اس نور ولایت علی کی جب ہم آپ کے فضائل سنتے ہیں، جب کمالات سنتے ہیں تو ایک مرتبہ دل میں وہ سرور اور فرحت ہوتی ہے۔ قربان جاؤں وارث دین اور شریعت کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں جب ہماری محبت کی ٹھنڈک کو محسوس کر جا اپنی ماں کا شکریہ ادا کر کہ جس نے خیانت نہیں کی۔ یہ ماں کی طہارت کا اثر ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا شان ولایت جتنی بھی بیان کی جائے یقیناً یہ کم ہے۔ آئیں جن ہستیوں کی یہ شان ہے ان کا کچھ پیغام بھی دیں۔ دنیا والوں کو جب بھی مشکل پیش آئی ہے تو کس دروازے پہ آئے ہیں؟ علی کے دروازے پہ، اور نبی نے بھی تو یہی فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آج دنیا کہتی ہے کہ فلاں جو ہے وہ شہر کی چھت ہے اور فلاں چھت کا وہ جو ہے شہر کا پرنالہ ہے، مجھے ذرا کوئی بتا دے کہ شہر کی بھی چھت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یا اگر کوئی کہے کہ فلاں دیوار ہے، میں کہتا ہوں صحیح ہے، پرنالہ بھی مان لیا، چھت بھی مان لی اور دیوار بھی مان لی، لیکن رسول نے بتایا جس میں ہوں شہر علم اور علی ہے اس کا دروازہ، شریف ہمیشہ دروازے سے آتا ہے، دیواریں پھیلان کر رہی۔ شریف ہمیشہ دروازوں سے آتا ہے، دیواروں سے نہیں۔ یہ تو علی کی عظمت ہے۔ اور روایت کہتی ہے جبرائیل امین جب نبی کے پاس آتے تھے، علی کی عظمت کے کیا خیر ہیں، جب جبرائیل نبی کے پاس آتے تھے، روایت ہے جبرائیل 12,000 مرتبہ آئے ہیں، لیکن علی کی خدمت میں دروازہ علی پہ 24,000 مرتبہ آئے ہیں۔ کوئی پوچھے یہ کیسے؟ نبی نے خود تو سمجھایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، اگر نبی تک آنا ہے تو دروازہ علی سے آنا ہوگا۔ جبرائیل جب نبی کے پاس آتے تھے پہلے دروازہ علی پہ سلام کرتے، جب نبی سے جانے لگتے
کرتے ہیں تب بھی علی کو سلام کرتے ہیں. صلوات پڑھتے محمد. اسی باب مدینۃ العلم نے اپنے چاہنے والوں کے لیے کیا خوبصورت پیغام دے دیا. فرماتے ہیں اے علی کے چاہنے والوں، اے علی کے حبداروں، اے علی کی مودت رکھنے والوں. علی مولا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں من اخذ دینہ من افواہ الرجال ازالتہ الرجال. فرماتے علی مولا اے دنیا والوں، جو لوگ لوگوں سے اپنا دین لیتے ہیں، لوگوں کی زبانوں پہ اعتماد کرتے ہیں، وہی لوگ ان کو دین سے باہر نکالتے ہیں. لوگوں سے دین نہیں لینا، لوگ معیار نہیں ہیں. یہ لوگوں نے کو جو معیار بنایا تھا وہ کفار نے بنایا تھا. ہمارے یہاں یہ معیار لوگ نہیں ہیں. بھی لوگ اتنا مانتے ہیں، لوگ اتنا ہیں، فلاں طرف کتنے لوگ ہیں. لوگ معیار نہیں ہیں. امام فرماتے ہیں من اخذ دینہ من الکتاب والسنہ. سن لو علی والو، جو اپنا دین قرآن اور سنت سے لیتا ہے. علی فرماتے ہیں زالت الجبال ولم یزل. پہاڑ تو اپنی جگہ چھوڑ سکتی ہے، علی والا کبھی بے ایمان نہیں ہو سکتا. اس لیے اس کے دین کی بنیاد قرآن پر ہے، اس لیے کہ اس کے دین کی بنیاد سنت پر ہے. علی والو، آپ کے پاس جو بھی عمل ہو اس عمل کی دلیل یا قرآن سے ہو یا آل محمد کے فرمان سے ہو. صلوات پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس نور ولایت آل محمد کی حفاظت کرو جو اللہ نے جو ہمارے دلوں میں یہ نور روشن کیا ہے. یعنی ایسا نہ ہو ہم اس نور ولایت آل محمد کی قدر نہ کریں اور اس نور سے محروم ہو جائیں. میں ایک مثال سے واضح کرتا ہوں. دیکھیے عام طور پہ گھروں میں لکڑی کی الماریاں ہوتی ہیں، یا لکڑی کا فرنیچر بھی ہے، یا اسی طرح سے دروازے بھی ہیں. اگر ان لکڑی کے فرنیچر اور الماریوں کے ساتھ دیمک شروع ہو جائے، کیڑا جو لکڑی کو کھانے والا ہوتا ہے، اگر وہ وہاں پر آ جائے، اگر آپ اپنے مال سے رکھتے ہیں محبت، اگر آپ کے اندر ہے قدر کہ اس کو ضائع نہ ہونے دیں، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کی حفاظت کا ایک انتظام ہے. ایسے کہ اگر آپ انتظام نہیں کریں گے تو آپ کا وہ قیمتی فرنیچر وہ دروازے برباد ہو جائیں گے. اب میرا آپ سے سوال ہے، مال زیادہ قیمتی ہے یا نور ولایت ہے؟ اللہ اکبر. پوری کائنات جمع ہو جائے نور ولایت علی کی برابری نہیں کر سکتی. اس لیے جب آیا ایک شخص امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی محمد، مولا قریب ہوں دعا کریں امیر ہو جاؤں. امام فرماتے تو امیر ہے. پھر کہا مولا غریب ہوں، فرماتے تو امیر ہے. پھر کہا مولا غریب ہوں، فرماتے تو امیر ہے. روایت سمجھانا چاہتی ہے امام اس کا اس حالت پہ رہنے کو پسند کرتے تھے، کہیں مال کی محبت سے دریال محمد نہ چھوڑ دے. کیا کہا؟ امام فرماتے تو امیر ہے. کہتے ہیں مولا کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، فاقے ہیں. آپ کہتے ہیں میں امیر ہوں. فرماتے اچھا مجھے یہ بتا، اگر تجھے کوئی کہے میں تجھے دنیا کے تیسرے حصے کی حکومت دوں گا اور تو آل محمد کا دروازہ چھوڑ دے، کیا قبول کرے گا؟ کہتے ہیں فرزند رسول، میں دنیا کی حکومت کو پاؤں کی ٹھوکر ماروں گا، آپ کا دروازہ نہ چھوڑوں گا. فرماتے بتا پھر تو امیر ہے یا غریب؟ نور ولایت آل محمد جی ایسی دولت ہے جس کا متبادل کوئی نہیں ہے. تو لہذا اس نور ولایت آل محمد کی حفاظت کیجیے. روایت کے جملے، اس روایت کو نقل کیا ہے شیخ حر عامری
ہمارے بہت نصیب فقیہ گزرے، محدث گزرے، تقریباً آپ سے 450 سال پہلے، اور انہوں نے کتاب لکھی وسائل الشیعہ۔ ان کے والد محدث سے اور ان کے شاگرد تھے علامہ مجلسی۔ اتنی عظیم شخصیت، یہ کس کی نسل سے تھے؟ تاریخ بتاتی ہے یہ کربلا کے شہید حضرت حر کی نسل سے تھے، یعنی اللہ نے حضرت حر کی شہادت کو اس قدر باعث برکت بنایا کہ وہ خود ناصر حسین بن کر جب شہید ہوئے، اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، ان کی ذریت میں بھی فقہاء اور محدثین پیدا کر۔ یہ وسائل الشیعہ۔ آج 400 سال سے ہمارے فقہاء اس وقت تک کوئی فتویٰ نہیں دیتے جب تک اس کتاب کو پڑھ نہ لیں، پوری کتاب۔ آج ہمارے یہاں ایک رواج ہے، فیس بک سے کوئی حدیث آئی، ہم نے پڑھ کے فتویٰ دے دیا، واٹس ایپ سے کسی نے حدیث بیان کی، معلوم نہیں ہے یہ سچی ہے یہ جھوٹی ہے، اور ہم نے کہا کہ یہ حق ہے اور ہم نے فتویٰ دے دیا۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ مل کے صلوات پڑھیں، اللہ صلی اللہ۔ امام فرماتے ہیں، لسان عصمت سے فرماتے ہیں من افتى بغیر علم فقد کفر۔ فرماتے ہیں او علی والو سن لو، جو بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے وہ مجھ علی کی نگاہ میں کافر ہے۔ اللہ، بغیر علم کے فتویٰ بہت بڑی جسارت ہے۔ یہ فقط ان علماء کو حق حاصل ہے جنہوں نے اپنی زندگی وقف کی ہے علوم آل محمد۔ فقہاء آیت اللہ سستانی اب 93 سال کے، یعنی اب ان کے حالات دیکھیں، وہ 7 سال کے تھے تو علوم آل محمد کو حاصل کرنا شروع کیا۔ اب 93 سال کے ہیں تو ابھی بھی علوم آل محمد میں مشغول۔ یہ فتویٰ دینے کی حیثیت یہ فقہاء کو ہوتی ہے۔ صلوات پڑھتے محمد وحید شیخ حر عملی نے روایت نقل کی کہ امام علی علیہ السلام کا زمانہ، امام کا چاہنے والا امام کے ساتھ مسجد میں جا رہا ہے، اور ایک شخص ہے جس کی اس حقدار علی سے ملاقات ہے۔ جب اس سے ملاقات ہوئی، اس نوجوان نے مولا سے کہا، مولا آپ مسجد چلے، میں اپنے دوست سے مل کے آ رہا ہوں۔ امام مسجد کی طرف گئے۔ یہ جو دوست تھا یہ شام سے آیا تھا۔ اس نے کہا بڑے عرصے کے بعد ملے ہیں، آج مل کے شراب پی۔ ان دونوں نے شراب پی۔ اب وہ کس ہدف سے آیا تھا؟ ایک علی والے کے ایمان کو برباد کرنے کے۔ میرے دوست اپنی صفوں میں آئے ہوئے دشمن کو پہچان، کہیں ایسا تو نہیں ہے کوئی ایسا شخص آ کر تیرے مذہب اور تیرے دین کو بدنام کرنا چاہتا ہے؟ پہچان، ایسا نہ ہو وہ آل محمد کا نام استعمال کرے، آل محمد کے چاہنے والوں کو اور مذہب کو بدنام کرے۔ جیسے شام سے آیا تھا وہ اس کو گمراہ کر کے چلا گیا۔ دونوں نے شراب پی اور یہ شراب پی کے بھاگ گئے شام۔ یہ خبر ملی مولا علی علیہ السلام کو۔ امام نے کہا اسے بلاؤ۔ وہاں پر مسجد کوفہ کے سامنے جو میدان تھا، مجرمین کو ان کے جرم کی سزا ملتی تھی۔ جب بلایا گیا، امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کو 100 کوڑے مارے گئے۔ اب 100 کوڑے جب اسے لگے، یہ خود کہتا ہے یا امیر المومنین شرابی کی سزا ہے 80 کوڑے اور آپ نے مجھے مارے ہیں 100 کوڑے۔ یعنی حکم شریعت سے واقف تھا، اگر کوئی ایک گھونٹ شراب پی لے تو اس کی سزا 80 کوڑے۔ 80 کوڑے کیوں، 100 کوڑے کیوں لگے؟ اب امام عادل ہیں، لسان عصمت سے بول کے فرماتے ہیں
یہ 20 کوڑے اس لیے زیادہ لگائے ہیں تو انہیں ماہ رمضان کی حرمت کو پامال کیا، روزے کیا، روزے میں ماہ رمضان میں، تو لہذا علی کی غیرت نے برداشت کیا۔ اب یہاں پر میں ایک پیغام دے دو، ماہ رمضان میں آپ علی حیدر کرار کا فرش عذاب بچھائیں، امام کے نام پہ آپ نیاز تقسیم کریں، آپ عزاداران امام علی کو افطاری کرائیں، جب تبرک دینا چاہتے ہیں تو پیک دیں، دن کے وقت سفرہ نہ لگائیں، کہیں ایسا نہ ہو دنیا والے کہیں دیکھو علی کے چاہنے والے ماہ رمضان میں۔ آج میڈیا میں نہیں ہو رہا، ماہ رمضان میں دن کے وقت پہ جو بنا کر دکھا رہے دیکھو یہ شیعہ، ان کا اسلام اور دین سے کوئی تعلق نہیں۔ میرا دوست ایسا کام نہ کر جس سے تیرا مذہب بدنام ہو، ورنہ میدان قیامت میں علی کا مجرم ٹھہرے گا۔ اپنے مذہب کے وقار کو محفوظ رکھ، جس مذہب اور ملت کی بقا کے لیے اہل بیت نے اپنی جانوں کو قربان کیا، نہ پیارا دین ہے۔ تو لہذا روایت کہتی ہے اب وہ شخص جس کو سزا لگ چکی، 100 کوڑے پورے ہو گئے، دل میں نور ولایت علی رکھتا ہے، یہ بدنصیب کہتا ہے الفراق بینی و بینک، اے علی آج سے میرے اور آپ کے درمیان جدائی۔ اللہ جو دار علی تھا، جو محب علی تھا، اب وہ علی مولا سے خود تعلق توڑ کے جا رہا ہے۔ ریزن کیا ہے؟ برے دوست کی سوسائٹی نے برباد کر دی، برے ماحول نے اس کو برباد کر دیا ہے، راستے علی سے ہٹا دیا ہے۔ اے جوانوں اپنے دوست، آپ اپنے دوست بنائیں لیکن ایسے ہوں کہ جو آپ کو کمال کی طرف لے کر جائیں۔ آپ کا دوست وہ ہے جو علوم آل محمد کے زیور سے آپ کو آراستہ کرے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد رحمہ اللہ۔ اب یہ بدنصیب کہہ کر شام کی طرف بھاگ گیا، امام علی کے ساتھ بیٹھنے والا صحابی وہ کہتا ہے مولا آپ تو ہر ایک کو اپنے سے جدا کر رہے ہیں، اور وہ شام میں بیٹھنے والا ان سب لوگوں کو ساتھ ملا رہا ہے، انہیں مخمل کے بستروں پہ سلاتا ہے، انہیں ریشم کے لباس پہناتا ہے، انہیں 7 کھانوں کے دسترخوان پہ بٹھاتا ہے، انہیں درہم و دینار عطا کرتا ہے۔ آپ ہیں کہ اپنے سے جدا کر رہے ہیں۔ وارث قرآن نے قرآن کی آیت پڑھ کے سمجھایا، فرماتے ما قلت متخذ المضلین عضدا، علی نے کبھی بھی فاسق لوگوں کو دوست نہیں بنایا۔ علی کو بیکار لوگوں کی دوستی کی ضرورت نہیں ہے، علی شرفاء کے امام ہیں۔ اس لیے آپ مسجد میں یہی تو گواہی دیتے ہیں اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین، میں گواہی دیتا ہوں میں جس امام کی ولایت کا اقرار کرتا ہوں وہ شرابیوں اور زانیوں کا نہیں، متقیوں کا امام۔ یہ تو ہمارے لیے شرف ہے کہ جو ہمارے سردار علی بن ابی طالب، اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ امام وہ ہیں، اگر تقوی سیکھنا ہے تو علی سے سیکھو۔ امام متقی نہیں ہے، امام المتقین ہے، امام المتقین۔ اگر لوگوں نے تقوی اور شرافت اور کردار اور پاکیزگی اور طہارت سیکھنی ہے تو کردار علی سے سیکھو۔ آپ کو کائنات کا ہر پاک کردار اگر ملے گا تو دروازہ علی سے ملے گا۔ تو دنیا والے یہی تو معترف تھے، اسی لیے تو ملتا ہے کہ جب صفین کی جنگ لگی تو بعض ایسے صحابی بھی تھے جب دسترخوان سجدہ تھا تو شام والوں کے دسترخوان پہ بیٹھتے، اور جب علی نماز مصلی عبادت پر آتے تو یہاں آ کر نماز پڑھتے اور کہنے پہ مجبور ہو جاتے کھانا شام والوں کا اچھا ہے
نماز علی حیدر کرار کے پیچھے. جب دنیا والوں نے مانا کردار علی کا پاک ہے، میرے دوست تیری اور میری نجات کردار علی کی پیروی میں. اس دین کو بچانے کے لیے آل محمد کے گھرانے نے بڑی قربانیاں دی. اس قربانی میں ایک قربانی حضرت مسلم کی 2 شہزادے اجر و کمال اللہ 2 شہزادے. شیخ صدوق کی روایت ہے امام حسین کی شہادت کے بعد ان شہزادوں کو کربلا سے گرفتار کیا گیا. 2 قسم کی روایات ہیں. ایک روایت علماء نے جو نقل کی ہے یہ معتبر طریقے سے ان شہزادوں کو کربلا سے گرفتار کیا گیا اور انہیں کوفہ کے زندان میں لایا گیا. 1 سال برابر یہ ننھے شہزادے اس زندان میں ہیں جنہیں 2 روٹیاں ملتی ہیں جو خشک اور سوکھی روٹیاں اور پانی کا 1 پیالہ ملتا ہے. شہزادے کیا کرتے ہیں؟ رات کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں. 1 سال گزرتا رہا، شہزادوں کے بدن سے گوشت ختم ہو گیا اور لاغر ہو گئے. 2 کم سن شہزادے اجر و کمال اللہ زیادہ ہو گئے. 2 کم سن شہزادے. چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہتا ہے ابھی وہ بھی اتنا بڑا نہیں ہے، 12 یا 13 سال کا ہے یا 10 یا 11 سال کا ہے. چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہتا ہے بھیا اگر اسی طرح سے زندگی گزارتے رہے ہم تو زندان میں ہی مر جائیں گے. کیوں نہ آج زندانی آئے ہم اپنا تعارف کرائیں، شاید کوئی ہمارے لیے نجات کا راستہ نکلا. روایت کہتی ہے جب وہ زندانی آیا ایک مرتبہ بڑا شہزادہ آگے بڑھ کر کہتا ہے اے زندانی یہ بتا اتعرف محمد المصطفیٰ. شہزادے نے اپنے نجات کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا؟ اے زندانی تو کیا سید الرسل محمد مصطفیٰ کو پہچانتا ہے؟ ایک مرتبہ وہ ضعیف العمر کہتے ہیں کیف لا اعرفو فہو نبی. بھلا میں کیسے نہ پہچانوں، میں تو انہی کے نام کا کلمہ پڑھتا ہوں. اجرکم علی اللہ آزادہ. پھر پوچھا اے زندانی اتعرفو جعفر الطیار، کہ جعفر الطیار کو جانتا ہے؟ اتعرفو حمزہ، اتعرفو مسلم ابن عقیل، اتعرفو علی ابن ابی طالب. جب شہزادے یہ پوچھتے رہے زندانی ہر ایک کا جواب دیتے رہے. جب ان شہزادوں نے کہا نا اتعرفو مسلم ابن عقیل، کہاں میں پہچانتا ہوں، وہ تو داماد علی تھے. تو جب شہزادوں نے یہ سنا کہ یہ تو نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے، یہ تو علی مرتضیٰ کا حبدار ہے، ایک مرتبہ کہا اے زندانی جب تو مسلم ابن عقیل کو جانتا ہے نحنو تو پھر ہم اسی مسلم کی یتیم اولاد ہے. اے زندانی تو نے ہمیں اس زندان میں بھوکا اور پیاسا رکھا ہوا ہے، کل میدان معاشر میں اور تو رسول کو کیا منہ دکھائے گا؟ تو رسول کی کیا شفاعت کی امید رکھتا ہے؟ زندانی ہاتھ جوڑ کر شہزادوں کے ننھے ننھے قدموں پہ گر پڑا. اے شہزادوں معاف کر دو، مجھے معلوم نہ تھا. اے زندان کا دروازہ کھلا ہے، اے شہزادوں رخصت ہو جاؤ. شہزادے جانے لگے لیکن یہ زندانی کہتا ہے اے شہزادوں ایک
ایک بات پہ عمل کرنا، رات کو سفر کرنا اور دن کو آرام کرنا، ورنہ دشمن تمہیں پکڑ لیں گے۔ ہائے یہ شہزادے نکلے زندان سے، ہائے یہ کوفہ کی گلیوں میں چل رہے ہیں، اپنے لیے امان طلب کر رہے ہیں۔ میں کہوں گا اے شہزادو، جب کوفہ والوں نے تمہارے بابا مسلم کو امان نہ دی، بھلا یہ تمہیں کیا امان دیں گے؟ لیکن یہ شہزادے ایک گھر کے باہر بیٹھے ہیں، ایک مستور آئی، دیکھا ایک دو چاند ہے جن کے چہروں پہ نور ہے، یہ بچے پیاسے ہیں۔ خاتون نے کہا بچوں خیر تو ہے، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا ہم پیاسے ہیں۔ بچوں نے پانی کا سوال کیا، کہا کہ ہم پردیسی ہیں، یہاں پر ہمارا کوئی گھر نہیں ہے۔ روایت کہتی ہے مستور نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا ہم یتیم مسلم ابن عقیل۔ جب ان بچوں نے اپنا تعارف کرایا، بی بی نے دروازہ کھول دیا، اے شہزادو آ جاؤ، میرا گھر امان کے لیے حاضر ہے، اجرکم علی اللہ زادارو۔ شہزادے بی بی کے گھر میں داخل ہوئے، ادھر سے بی بی کھانا تیار کر رہی ہے۔ بچے ایک کمرے میں گئے، وہاں پر وضو کر کے مصلی عبادت کو بچھایا اور نماز پڑھنے لگے۔ روایت کہتی ہے رات کا وہ وقت آیا، ننھے ننھے شہزادے ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈال کر سو گئے۔ ایک بھائی کہتا ہے، چھوٹا شہزادہ کہتا ہے بھیا آج دل کر رہا ہے میں تیری خوشبو سونگھ لوں۔ اے بڑے شہزادہ بھی کہتے ہیں مجھے اپنی خوشبو سونگھنے دے۔ شہزادے جب سوئے، ایک لمحے بعد آنکھ کھلی، یا ایک دوسرے کے گال گلے میں باہیں ڈال کر کہنے لگے ابھی ابھی ہم نے سید الرسل کو خواب میں دیکھا ہے۔ چھوٹا شہزادہ کہتا ہے میں نے سید الرسل کو دیکھا، فرماتے ہیں مسلم تم تنہا آ گئے، اپنے بیٹوں کو تنہا چھوڑ دیا۔ حضرت مسلم کہتے ہیں یا رسول اللہ بس کچھ دیر میں میرے شہزادے بھی مہمان بننے والے ہیں، اجرکم علی اللہ زادارو۔ آئیے شہزادے بات کر رہے ہیں، ادھر سے ابن زیاد کا بھیجا ہوا سپاہی انتہائی انعام کی لالچ میں اس بیوی کا ایک داماد، بعض نے نقل کیا ہے یا بیٹا، وہ سارا دن ان شہزادوں کو تلاش کر رہا تھا۔ جب گھر میں آیا دیکھا کہ کچھ گھر سے آوازیں آ رہی ہیں، یہ ملعون شمع لے کر یہ پہنچا، ایک دروازے کو کھولا، اندر سے آوازیں آ رہی ہیں، یہ گیا دیکھا ہاتھ رکھا، ننھے ننھے شہزادے ہیں، ہائے شمع اس کے ہاتھ میں ہے، ہائے شمع اس کے ہاتھ میں، کہتا ہے کون ہو تم؟ کہتے ہیں ہم تیرے مہمان ہیں۔ کہا کون سے مہمان؟ کہا ہم یتیم مسلم ابن عقیل۔ شہزادے نہ جانتے تھے یہ تو ہمارے خون کا پیاسا ہے۔ سنو گے عزادارو، روایت کہتی ہے اس لعین نے کیا کیا، اس کمرے میں ایک ستون ہے، اس ستون کے ساتھ دونوں شہزادوں کو رسیوں سے باندھ دیا۔ رات کا وہ حصہ شہزادوں نے کھڑے ہو کر گزارا، لیکن روایت کہتی ہے اس لعین نے زور سے تماچے ننھے شہزادوں کے رخساروں پر مارے۔ اجرکم علی اللہ زادارو۔ جب صبح ہوئی یہ لعین شہزادوں کو لے کر
اپنے غلام اور بیٹے کو لے کر یہ نہر کے قریب جب آیا، پہلے غلام کو حکم دیا ان شہزادوں کا سر قلم کر۔ ان شہزادوں نے کیا کیا؟ کہا اے غلام، تو نبی کے غلام بلال سے شباہت رکھتا ہے، ہم تو تیرے نبی کی یار۔ اے مسلم ابن عقیل کے یتیم ہے وہ غلام فرار ہوا، اس شخص کا بیٹا بھی فرار ہو گیا، لیکن جب اس لعین نے تلوار کو نیام سے نکالا، بچوں نے کہا اے شخص تو ہمیں کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں انعام لینا چاہتا ہوں۔ کہا تو نے اگر مال لینا بھی ہے تو ہمیں بازار میں جا کر بیچ دے، تو غلام بنا کر بیچ دے، ہم تیرے اوپر راضی رہیں گے۔ کہا کہ میں نہیں ایسا کروں گا۔ کہا اچھا اگر کرنا بھی ہے، انعام لینا بھی ہے، تو پھر تو ہمیں ابن زیاد کے دربار میں زندہ لے جا، تو وہاں سے انعام لے لے۔ اس لعین نے کہا نہیں، میں تمہارے سر لے جاؤں گا۔ جب دیکھا نا یہ لعین سنبھلنے والا نہیں ہے، شہزادے کہتے ہیں کیا تجھے ہماری کم سنی پر رحم نہیں آتا؟ کیا تو اولاد والا نہیں ہے؟ آل محمد کے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ یہ ظلم کرنا چاہتا ہے؟ یا اس نے انہیں دیکھا یہ ابھی بھی لعین سنبھلنے والا نہیں ہے؟ شہزادے کہتے ہیں پھر اتنی مہلت دے، ہم اپنے رب کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اے شہزادوں نے زندگی کی یہ آخری نماز، ابھی شہزادے نے سجدے سے سر اٹھایا، یہ اس لعین نے بڑھ کر شہزادے کی گردن پہ وار کیا، ہے سر قلم ہوا، شہزادے کا لاشا تڑپ رہا ہے سر شہزادے کا ایک طرف گرا۔ یہ لعین شہزادے کے نازک بالوں سے شہزادے کے سر کو اٹھایا، ٹوکرے میں رکھ رہا ہے۔ ادھر سے چھوٹے شہزادے نے تڑپتے ہوئے لاشے کو پکڑ لیا۔ او میرا بھیا ہے، 2 بھائی ملے ہوئے ہیں، چھوٹا شہزادہ بھائی کے لاشے سے لپٹا ہوا ہے، بڑے شہزادے کا لاشا تڑپ رہا ہے۔ یا اسی حالت میں اس لعین نے وار کیا اور چھوٹے شہزادے کا بھی سر قلم ہو گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔